بسم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان آدمی پر اس کے گھوڑے میں اور غلاموں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ اموال جن میں زکوٰۃ دینا فرض ہے اور پھر کتنی زکوٰۃ دی جائے، اس کے بارے میں وضاحت آپ کے سامنے اس سے قبل کی گئی تھی کہ آپ کے پاس جو بھی مال جمع ہے، خواہ وہ نقدی کی صورت میں ہے یا سونے کی صورت میں ہے یا ان دونوں کو ملا کے 7.5 تولے سونے کے برابر اگر وہ مال ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے، اب ان میں سے 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5 روپے اور 1,00,000 میں سے 2,500 روپے بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس میں سے 1 روپیہ بھی کم زکوٰۃ دے گا جتنی بنتی ہے، تو وہ بندہ باوجود تہجد پڑھنے کے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے، روزے رکھنے کے، حج ادا کرنے کے باوجود وہ بندہ یقینی طور پر جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جی بریلوی یہ کہتا ہے، جی دیوبندی یہ کہتا ہے، جی اہل حدیث یہ کہتا ہے، نہیں، یہ سب کے نزدیک ایسے ہی ہے۔ وہ مال جو زکوٰۃ کا بنتا تھا آپ نے ادا نہیں کیا، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، خواہ آپ کے نیک اعمال پہاڑوں جیسے ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ مسجد نبوی میں ہی نمازیں ادا کرنے والے کیوں نہ ہو۔ اس لیے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ سونا دیور گھر پڑا ہوا ہے، اس کا حساب کتاب لگائیں۔ چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ نقدی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ دکاندار بھائی ہیں، اپنے دکانوں میں موجود جو مال ہے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں۔ اور زمیندار بھائی اپنی زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جن کے پاس جانور ہیں وہ اپنی بکریوں کی اگر 40 ہو گئی ہیں، گائے بھینسیں ہیں اگر 30 ہو گئی ہیں، اونٹ ہے اگر 5 ہو گئے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ان کے احکامات آپ کے سامنے کل بیان کر دیے تھے۔ اب اس کے بعد ہے کہ وہ مال جو آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے استعمال کے لیے، خواہ وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے لیکن آپ نے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی بھائی کا گاڑیوں کا شو روم ہے اور اس نے گاڑیاں بطور تجارت کے رکھی ہیں، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے 2 گھر ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن اپنی ضرورت کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور اب ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ وہ 1 کنال پہ مشتمل گھر ہے، خواہ اس گھر پہ آپ کی جو ہے وہ آپ نے کتنے ہی پیسے لگا دیے، یہ الگ معاملہ ہے۔ کیسا گھر ہونا چاہیے، کتنے پیسے لگنے چاہیے، نہیں لگنے چاہیے، یہ معاملہ الگ ہے۔ یہ شریعت کے احکامات الگ اپنی جگہ پہ ذکر ہوں گے، لیکن اس گھر کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی دکان ہے، دکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے، فیکٹری ہے آپ کی کوئی، اب اس فیکٹری جو ہے
اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی جو مالیت ہے، آپ نے وہ 2 ارب روپے کی فیکٹری لگائی ہے، وہ مل لگا لی ہے، اب اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ کی گاڑی ہے، کوئی رینٹ پہ چل رہی ہے، اب اس رینٹ پہ جو جاری گاڑی ہے نا، اس کے اوپر بھی اس گاڑی کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کی آمدن جو ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی، اور وہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ اور اسی طرح زیورات، بعض بھائیوں کو یہ بھی اشکال ہے جی وہ زیورات جس طرح گھر ہے، گاڑی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ شاید وہ زیورات جو استعمال میں ہیں، عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں، بعض بھائی کہتے ہیں جی اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر کسی عورت نے کوئی سونا پہنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اس کا حق ادا کرتی ہو؟ انہوں نے اگر یہ کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا پھر یہ آگ کے جہنم کے انگارے ہیں جو تو نے پہنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ زیورات جو عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ملبوسات ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے مہنگے ملبوسات ہوتے ہیں، اور آپ کے جوتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے مہنگے لاکھوں روپے کا جوتا ہوتا ہے، ایک ایک جوتے کی جو ہے وہ قیمت کئی لاکھ ہوتی ہے، 10 12 لاکھ ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو استعمال کی چیز ہے، آپ کے جوتے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زیور پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ کپڑے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ کے گھر کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، آپ کے بستر پڑے ہوئے ہیں اور وہ مختلف موسموں کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اور گھر کا سامان ہے، برتن پڑے ہوئے ہیں، اب ان چیزوں پہ جو استعمال کی گھر کے اندر چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے۔ لیکن جن مالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر ان میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ لہذا اپنے مالوں کا حساب کتاب لگائیے، پورا حساب لگائیے، اور حساب لگانے کے بعد پوری زکوٰۃ ادا کیجئے۔ زائد اللہ کے راستے میں چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ڈرنا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی کم مال چلا گیا تو پھر جو ہے معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت والے دن جواب دے دیں گے، بندہ پکارے گا امتی، آپ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ میرا امتی مجھے پکارے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغثنی، آج میری مدد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے نہیں، میں نے تجھے دین پہنچا دیا تھا، احکامات بتا دیے تھے کہ مالوں کی زکوٰۃ دو، اب تم نے زکوٰۃ نہیں دی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری قطعاً کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ میدان محشر کی بات ہے، اس لیے اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ دینی کسے ہے، اس کے بارے میں، زکوٰۃ دینے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کی وضاحت انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔